کبھی کسی بھی حال میں اپنے پیرنٹس کی، اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا، ان کے ساتھ برا سلوک مت کرنا، ان کا دل کبھی مت دکھانا۔ آگے والے جملے میرے بھائیوں ہماری آنکھیں کھول دیں گے۔ وَإِنَّ مَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگرچہ تمہیں تمہارے والدین، تمہیں تمہارے ماں اور باپ دونوں تمہارے گھر سے، اپنے گھر سے نہیں، وہ تو گھر ہے ہی، تم نے محنت کر کے جو گھر کمایا ہے اور بنائی ہے بلڈنگ، اور تم نے جو شادی کی ہے، اگر وہ تمہیں حکم دیں کہ تم اپنے گھر سے نکل جاؤ تو اپنے باپ کا حکم مانتے ہوئے تمہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا۔ اگر وہ کہیں کہ تم اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دو اور بھاگو یہاں سے، تو تمہیں اپنے ماں باپ کی بات مان کر اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر باپ غلطی پر ہو اور بیٹے کی غلطی نہ ہو، میں ابھی اس طرف نہیں جانا چاہ رہا ہوں، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماں باپ کا مقام کتنا بڑا ہے اور والدین کی اہمیت کتنی بڑی ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں گھر تمہارا، تم نے محنت کر کے کمایا بنایا ٹھیک، لیکن اگر تمہارے باپ کا ہے جرجیس جاؤ یہاں سے، جاؤ، جرجیس کو اپنی کمائی والا گھر چھوڑنا پڑے گا باپ کا حکم مانتے ہوئے۔ یہ تمہاری بیوی بڑی نافرمان ہے، اللہ کی ناشکری ہے، چھوڑو اس کو، چلو، ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ اور اس کی ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، ذرا سنیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ملک شام میں ملنے کے لیے گئے، دروازے کو دستک دی، ان کی بیوی نے دروازہ کھولا۔ ذرا سنیے گا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، میں نے آہستہ اسپیڈ کم کر دی ہے تاکہ آپ کو سمجھاؤں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے گئے، دروازے کو دستک دی، بہو نے، بیٹے کی بیوی نے دروازہ کھولا، اور جیسی دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے، سامنے ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہے۔ کہا السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام، کہا مجھے اسماعیل سے ملنا ہے۔ بیوی کو نہیں معلوم کہ یہ میرے سسر ہیں، لیکن سسر کو معلوم ہے کہ یہ میرے بیٹے اسماعیل کا گھر ہے اور یہ اس کی بیوی ہے، لیکن بتا نہیں رہے کہ میں تمہارا سسر ہوں۔ کہا کہ بیٹی مجھے تمہارے ہسبینڈ سے ملنا ہے، مجھے تمہارے شوہر سے ملنا ہے۔ کہا کہ وہ تو جنگل میں شکار کرنے گئے ہیں، گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، اس لیے وہ جنگل میں چلے گئے، شکار کر کے لائیں گے، شام کو گوشت آئے گا تب ہانڈی پکے گی۔ اچھا ایسے حالات ہیں تمہارے گھر کے؟ کہا بہت برے حالات ہیں۔ غور کرنا جملے پر، ہاں بہت برے حالات ہیں۔ بیٹی تمہارے گھر کی گزر بسر کیسی چل رہی ہے؟ تو جواب دیا بہت بری، بھوک مری کی نوبت ہے، صبح کھانے کو مل جاتا ہے تو شام کو بھوکے سوتے ہیں، اور شام کو اگر کھا لیتے ہیں تو صبح بھوکے اٹھتے ہیں اور شام تک کچھ نہیں ملتا، بہت بری کنڈیشن ہے میرے گھر کی۔ ابراہیم علیہ السلام جانے لگے، کہنے لگے بیٹی جب تمہارے ہسبینڈ گھر پہ آ جائیں، اب سنو، جب تمہارے ہسبینڈ گھر پہ آ جائیں تو ان سے کہنا کہ ایک اولڈ مین آیا تھا، ایک بوڑھا آدمی تشریف لایا تھا، اس نے تمہیں سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو، تمہارے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے۔ چوکھٹ سمجھتے ہیں نا، وہ گھر کا مین گیٹ کا جو دروازہ ہوتا ہے، چوکھٹ جس میں آدمی اندر گھستا ہے گھر کے دروازے سے، وہ چوکھٹ۔ اپنے ہسبینڈ سے کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، اس کو بدل دو۔ یہ کہہ کر ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اور ان کی بیوی گھر کی چوکھٹ دیکھ رہی ہے کہ بڈھا سٹیا گیا کیا، یہ بڈھے کو پاگل ہے کیا، کتنی اچھی چوکھٹ ہے، مضبوط چوکھٹ ہے، گرمیوں میں ہوا آتی ہے، سردیوں میں دھوپ آتی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تیری چوکھٹ خراب ہے، یہ بڈھا سٹیا گیا۔ شام کو جب اسماعیل علیہ السلام گھر پہ آئے، اور نوجوانوں سنو، اپنے ماں باپ کو خون کے آنسو رلانے والوں، اپنی ماں کو رلانے والوں، اپنے باپ کو ستانے والوں سنو، ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل جب گھر پہ آیا گوشت لے کر، بیوی بنانے لگی، وہ بناتے بناتے کہنے لگی اسماعیل آج ایک بڈھا آدمی آیا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا اچھا کوئی ضرورت رہی ہوگی بیچارے کو؟ کہا نہیں، اس نے تمہیں سلام کہا ہے، سمجھ گئے کہ سلام اگر کہا ہے تو وہ میرا باپ ہے۔ اچھا ایسی ایسی شکل تھی کہ جی، بوڑھا آدمی آیا تھا جی، سلام کہا مجھے جی۔ کہا اچھا اور کیا کہا؟ کہا اس نے مجھ سے
کہ اب جب تمہارے شوہر گھر پہ آ جائیں، ہسبینڈ گھر پہ آ جائیں، تو ان سے کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کو بدل دو۔ بڈھا سٹیا گیا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا اچھا اس نے کچھ پوچھا تھا تم سے؟ کہاں پوچھا تھا کہ گھر میں گزر بسر کیسی چل رہی ہے، تو میں نے کہہ دیا کہ اچھی نہیں چل رہی، جو سچائی تھی بتا دی، صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا، شام کو کھا لو تو صبح نہیں ملتا۔ انہوں نے کہا بس یہی تمہارا جملہ سن کر، یہی ورڈز سن کر انہوں نے کہا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو۔ کیا مطلب؟ کہا میری بیوی، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ تم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، جب پوچھا کہ گھر کی گزر بسر کیسی چل رہی، تو تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے اللہ کا شکر ہے، بس زندہ ہوں، اور اللہ مجھے جس حال میں بھی رکھے میں ہمیشہ اس کے دیے ہوئے رزق پر خوش ہوں، وہ جس حال میں بھی مجھے رکھتا ہے میں اس کی دیے ہوئے رزق پر میں راضی ہوں اور خوش ہوں۔ تمہیں یہ جملے کہنا چاہیے تھا، لیکن تم نے اللہ کی نافرمانی کر دی، تم نے یہ کہہ دیا کہ مجھے اچھی زندگی نہیں مل رہی ہے، میں بڑی تنگ دستی میں اپنی زندگی گزار رہی ہوں، میرے باپ نے سوچ لیا کہ تم اللہ کی نافرمان بندی ہو۔ آئے میری بیوی، انہوں نے گھر کی اس چوکھٹ کو بدلنے کے لیے نہیں کہا ہے، جو گھر کی چوکھٹ ہے، یہ دروازے کے اوپر جو چوکھٹ ہے اس کو بدلنے کے لیے نہیں کہا ہے، انہوں نے چوکھٹ بدلنے کے لیے کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی بدلنے کے، انہوں نے میری بیوی بدلنے کی بات کہی ہے، انہوں نے اشارہ کیا ہے ایسی اللہ کی نافرمان بیوی کو اپنے گھر میں تم مت رکھو۔ کیوں ایسی عورت کو اپنے گھر میں رکھ رہے ہو جو اللہ کی ناشکر گزار بندی ہے؟ لہذا تم اللہ کی شکر گزار بندی سے نکاح کرو، ناشکر عورت کو طلاق دے دو۔ آئے میری بیوی، میں اپنے باپ کا حکم مان کر تمہیں طلاق دیتا ہوں، کیونکہ میں اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، تم میری زوجیت سے بے دخل ہو رہی ہو، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ اس زمانے میں طلاق کا جو پروسیسر تھا اس حساب سے انہوں نے طلاق دے کر اپنی بیوی کو جدا کر دیا، اپنے باپ کی بات مانتے ہوئے۔ آج کے زمانے میں کوئی لڑکا اپنے باپ کی بات مانے گا؟ ارے باپ کی بات تو چھوڑو، شادی کے 2-4 مہینے کے بعد وہ ایسا بیوی کا غلام ہوتا ہے کہ پھر اپنی اماں سے کہتا ہے چپ تو نہیں سمجھے گی، اوف کوئی بات ہو رہی ہے کہتا ہے تو نہیں، تو بیچ میں کیوں بولتی ہے، تو نہیں سمجھے گی۔ اس کو کہہ رہا ہے کہ تو نہیں سمجھے گی، اس ماں سے جو بچپن میں تیرے رونے سے سمجھ جاتی تھی کہ تو دودھ کے لیے رو رہا ہے یا تیرے کاندھے میں یا پیٹ میں درد ہے، جو بچپن میں تیری چیخ اور تیرے رونے کی آواز سے پہچان لیتی تھی کہ تجھے بھوک لگی ہے یا تیرے جسم کے کس حصے میں درد ہے، تو اس ڈاکٹر سے، اللہ کی قسم ماں سے بڑا کوئی ڈاکٹر دنیا میں پیدا نہیں ہوا، کتنی بھی بڑی وہ MBBS اور MS اور MD کی ڈگری لے لے، ماں سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کیونکہ ماں پہچانتی ہے کہ بیٹا یہ رو رہا ہے تو اس کے رونے میں بھوک چھپی ہے یا کہیں درد چھپا ہے۔ میرے بھائیوں، اس ماں سے کہتے ہو تم، اس ماں سے کہتے ہو کہ تو نہیں سمجھے گی، جو بچپن میں تیرے رونے کی آواز سے سمجھ جایا کرتی تھی، جب تو بولنا نہیں جانتا تھا تو جانتی تھی کہ تو کیا چاہتا ہے، تو تیرا ارادہ کیا ہے، تیرے پیٹ میں درد ہے یا تیرے جسم میں درد ہے یا تیرے سر میں درد ہے، وہ اس وقت تجھے سمجھتی تھی۔ اور آج تو اتنا بڑا ہو گیا ہے، آج اتنا عقل مند ہو گیا ہے، آج تیری پوزیشن اتنی اونچی ہو گئی ہے کہ تو اپنی ماں سے اتنی جرأت اور اتنی ہمت کہ اپنی ماں سے کہتا ہے تو نہیں سمجھے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری شادی کر لی، پھر 1-2 سال کے بعد پھر اچانک گھر میں آئے ابراہیم، اسماعیل پھر شکار کھیلنے کے لیے گئے تھے، دروازے کو دستک دی، وہ دوسری بیوی نکلی، دروازہ کھولا، کہیے چاچا کیسے آنا ہوا؟ کہا مجھے تمہارے ہسبینڈ سے ملنا ہے، کہ وہ تو نہیں ہے، جنگل میں گئے ہیں شکار کرنے کے لیے۔ اچھا تم کیسے رہ رہی ہو؟ الحمدللہ۔ گزر بسر کیسی چل رہی ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے۔ فرمایا میری بیٹی، جب تمہارے شوہر گھر پہ آ جائیں تو ان سے کہنا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، انہوں نے سلام کہا ہے، اور چلتے چلتے اس نے یہ نصیحت کی ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھنا، اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر کی چوکھٹ ٹھیک ہے۔ یہ عورت بھی کہتی ہے بڈھا سٹیا گیا، بدلنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔
اسماعیل علیہ السلام جب گھر پہ آئے تو بیوی نے پوری بات بتائی. اسماعیل علیہ السلام خوش ہو کر کہنے لگے میری بیوی وہ میرے باپ تھے اور گھر کی چوکھٹ تم ہو. انہوں نے کہا برقرار رکھنا. اس کا مطلب یہ کہ اپنی بیوی کو اچھی طریقے سے رکھنا یہ اللہ کی بڑی نیک و فرما بردار بندی ہے. باپ کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ ہمیں جو ہے میرے بیٹے کو اچھی بیوی ملے, مجھے اچھی بہو ملے. اور جہاں بیٹوں کے حق ہیں باپ کے اوپر, وہاں حق ایک یہ بھی ہے کہ وہ اچھی اور دیندار لڑکی سے شادی کرائے. آج کن سے شادیاں کرا رہے ہو اپنی بیٹیوں کی؟ ماں باپ. پہلی بات تو اب ماں باپ کو بیچاروں کو تو اب دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے. اب تو لڑکے اور لڑکیاں خود ہی سیٹ کر لیتے ہیں. اب تو ماں باپ بیچارے ان کی بات مان لیتے ہیں. اگر نہیں مانیں گے تو یہ لڑکی میری بیٹی میری ناک کٹا کے رکھ دے گی اور مجھے بدنام کر دے گی, اس لیے جہاں چاہ رہی ہے وہاں کر دو بس. اب تو یہ ہے. تو میرے بھائیوں ہم غور کریں, جہاں تھوڑی بہت انسانیت باقی ہے, تھوڑا بہت دین باقی ہے, جہاں کی اولاد آج بھی شادی کے معاملات اپنے ماں باپ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں, وہ ذرا غور کریں ان کے ماں باپ کی اپنے بچوں کی شادیاں کس جگہ کرا رہے ہیں. حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شخص آیا, اپنے بیٹے کی شکایت کرنے لگا کہ میری اولاد ایسی, میرا بیٹا ایسا, میرا کہنا نہیں مانتا. حضرت عمر فاروق نے اس کے بیٹے کو بلایا اور باپ کے سامنے اتنا ڈانٹا کہ تمہیں شرم نہیں آتی, اپنے باپ کو ستاتے ہو, اپنے باپ کی نافرمانی کرتے ہو, اپنے باپ کو رلاتے ہو, تمہیں شرم آنی چاہیے. بہت کچھ ڈانٹنے کے بعد بیٹے نے کہا کہ امیر المومنین ہو گئی بات. کہاں, میں نے تمہیں سمجھا دیا ہے کہ آپ نے بیٹے کا حق تو بتا دیا بیٹوں کے, یہ باپ کے ساتھ یہ کرے ٹھیک ہے, لیکن باپ کے اوپر بھی بیٹے کا کچھ حق ہے کہ نہیں؟ حضرت عمر نے کہا ہاں ہے. جب وہ پیدا ہو تو اس کو اچھی تربیت دے, 7ویں دن اس کا عقیقہ کرے اور اچھا نام رکھے, اور جب بیٹا بڑا ہو جائے تو اس کی دیندار اچھے گھرانے میں, نیک گھرانے میں اس کی شادی کرا دے. یہ ہے باپ کا حق اولاد پر. تو اس بچے نے کہا, لڑکے نے, امیر المومنین میرے باپ سے پوچھو اس نے ان تینوں کاموں میں سے کون سا کام میرے ساتھ کیا ہے. جب میں پیدا ہوا 7ویں دن کا تھا تو میرا عقیقہ نہیں کیا. نام میرا رکھا, تو جانتے ہو اس نے نام میرا کیا رکھا؟ عربی میں ایسا لفظ بتایا جس کا اردو میں ترجمہ ہوتا کھٹمل. اس نے میرا نام رکھا کھٹمل. اور تیسرا, جب میں بڑا ہوا تو شادی کرا دی ایک مجوسی لڑکی کے ساتھ, ایک ان پڑھ جاہل گوار جو جانتی نہیں ہے کہ شوہر کا حق کیا ہے, اس نے ایک نافرمان عورت کے ساتھ میری شادی کرا دی. تینوں کام اس نے نہیں کیے. پھر حضرت عمر فاروق نے باپ کو ڈانٹا, کہا بیٹے کی شکایت کرتے ہو, اپنی غلطی نہیں بتاتے ہو کہ تمہاری غلطی کیا ہے. تم نے جب اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کیا تو اب بھگتو, دیکھو, اور اب یہ سارے ظلم و زیادتی یہ سہو, اب تو تمہیں سہنا پڑے گا. میرے بھائیوں, ایک صحابی رسول ہیں, اپنی ماں کو خانہ کعبہ کا طواف کرا رہے ہیں, ان کی ماں پیروں سے لنگڑی ہے. علامہ حزمی نے اپنی کتاب مجموع الزوائد کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے, ذرا غور سے سنیے گا. ان کی ماں آنکھوں سے اندھی ہے, پیروں سے لنگڑی ہے, بوڑھی ہے. کہنے لگی بیٹا مجھے خانہ کعبہ کا طواف کرا دے, میرے بیٹے مجھے عمرہ کرا دے, میرے بیٹے میں طواف کرنا چاہتی ہوں. اس کے بیٹے نے اپنی ماں کو پکڑا اور خانہ کعبہ تک لے گیا, سواری کا انتظام کیا اور لے گیا. اور خانہ کعبہ پہنچنے کے بعد وہ چونکہ پیروں سے لنگڑی تھی, آنکھوں سے اندھی تھی, اس لیے وہ چل نہیں سکتی تھی. اس لیے بیٹے نے اس کو اپنی پیٹھ کے اوپر لاد لیا. اس زمانے میں وہیل چیئر چلتی ہیں, اس زمانے میں وہیل چیئر بھی نہیں تھی. اس نے اپنے کاندھے پر, اپنی پیٹھ پر اپنی ماں کو لاد لیا. اس نے 1 چکر پورا کیا, 2 چکر پورے کیے, 3 چکر پورے کیے, 4 چکر, 5 چکر, اور 5ویں چکر کو پورا کرنے کے بعد جب 6ٹا چکر لگانے لگا تو اس کی مڑ بھیڑ ہو گئی, وہ ٹکرا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اپنی پیٹھ پر اپنی ماں کو لاتے ہوئے, اور اپنی ماں اپنے حضرت عمر سے ٹکرا گیا. حضرت عمر نے کہا ٹھیک چلیے, سلام ہوا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جب اس نے 7 چکر پورے کر لیے تو حضرت عمر کے فاروق کے پاس آیا. حضرت عمر نے کہا ماشاءاللہ, اپنی ماں کی بڑی خدمت کر رہے ہو تم, اس بوڑھی ماں کو تم نے طواف کرایا اپنی پیٹھ پر لاد کر. یہ ہنستے ہوئے کہنے لگا امیر المومنین میری ماں آنکھوں سے اندھی ہے,
اس لیے برتن میں خود دھل دیتا ہوں. میری بیوی نہیں ہے, میری ماں کسی کپڑوں میں لیٹرین و پیشاب کر لیتی ہے, اس لیے کہ وہ لنگڑی ہے, وہ چل نہیں پاتی ہے, اور جب میں گھر پہ نہیں ہوتا ہوں تو اسی میں وہ گندگی کر لیتی ہے. امیر المومنین, میں اپنی ماں کا پیشاب و پیخانہ بھی صاف کرتا ہوں, اپنے ماں کے کپڑے بھی دھلتا ہوں, اور آج میری ماں نے کہا کہ مجھے طواف کرا دے تو میں اس کو یہاں تک لے آیا, اور میں نے اپنی پیٹھ پر لاد کر اپنی ماں کو طواف بھی کرا دیا. اے امیر المومنین, کیا میں نے اب بھی اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ کیا میری ذمہ داری پوری ہو گئی؟ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا یا نہیں؟ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے چلو یار, جاؤ اپنے گھر اور اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزارو. اس نے پیچھا کرتے ہوئے کہا امیر المومنین, میں نے مسئلہ پوچھا ہے, آپ کو جواب دینا ہوگا. فرمایا کیا پوچھتے ہو؟ کہا یہ بتاؤ, میں پیشاب صاف کروں, پیخانہ صاف کروں, اپنے ماں کے کپڑے دھلوں, اپنے ہاتھ سے کھانا بناؤں, اپنے ہاتھ سے ماں کو کھانا کھلاؤں, اپنی پیٹھ پر لاد کر میں خانہ کعبہ کا طواف کراؤں, پریکرما کراؤں, کیا اس کے بعد بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں سن, جب تجھے تیری ماں جن رہی تھی, جب تجھے تیری ماں پیدا کر رہی تھی, جب اپنے پیٹ سے تجھے باہر کر رہی تھی, اس کو جو درد ہو رہا تھا, جو لیور پین ہو رہا تھا, اس کو جو درد ہو رہا تھا, تجھے جنتے وقت, تجھے پیدا کرتے وقت, اور اس درد میں جو اس نے پہلی آہ نکالی, جو اس نے درد میں پہلی آواز نکالی, آہ, اس نے اپنی زبان سے جو پہلا جملہ ادا کیا, آہ, جو اس نے آہ کی آواز نکالی, آئے میرے دوست, ابھی تو نے اپنی ماں کی پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا, تو اس کی پورے جیون کا اور پوری لائف کا اور پوری زندگی کا حق ادا کیا کرے گا؟ ابھی تو نے اس کی پہلی چیخ کا بھی حق ادا نہیں کیا, اس کی زندگی کے حق کے بارے میں پوچھتا ہے کہ ادا ہو گیا؟ ابھی تو ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں ہوا. یہ ہے ماں کا مقام, یہ ہے ماں کا مرتبہ, یہ ہے ماں کا درجہ. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن آپ کی ماں آپ سے خوش نہیں ہے تو بیکار ہے آپ کی نماز. آپ روزہ رکھتے ہیں, آپ کی ماں آپ سے ناراض ہے تو بیکار ہے آپ کے روزے. آپ کتنی بھی عبادتیں کر لیں, کتنی بھی اللہ کی پوجا پاٹ کر لیں, کتنی بھی قرآن کی تلاوت کر لیں, لیکن آپ کے ماں اور باپ آپ سے ناراض ہے تو آپ کی عبادتیں آپ کے منہ پہ ماری جا رہی ہیں. عبادت بھی شرط کے ساتھ ہوتی ہے. ڈاکٹر دوا دیتا ہے تو پرہیز بھی بتاتا ہے. اللہ نے کہا ہے نماز پڑھو تو یہ بھی کہا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرو. میرے بھائیو, رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, روزہ رکھنے سے پہلے سوچ لینا کہ تمہارے ماں باپ تو تم سے ناراض نہیں ہیں. نمازیں پڑھتے ہو تو سوچ لینا, سردیوں میں دسمبر اور جنوری کی سخت سردی میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر تہجد پڑھتے ہو اور ماں باپ ناراض ہے تو سوچ لینا کہ تمہاری یہ رات کی عبادت اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. ان چیزوں پر ذرا غور کرنا. 2 چیزیں ہو گئی, تیسری چیز پر آئی ہے. ہر ایک چیز ایسی ہے کہ جس پر 2 گھنٹے بولا جا سکتا ہے, لیکن میں مختصر کرتے ہوئے آگے چل رہا ہوں. تیسری چیز پر غور کیجئے. وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ. کبھی بھی کسی بھی حال میں فرض نماز مت چھوڑنا, کسی بھی حالت میں فرض نماز مت چھوڑنا. اگر فرض نماز چھوڑ دی تو اللہ کی ذمہ داری ہٹ جائے گی, اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاؤ گے, اللہ کی کوئی گارنٹی نہیں تمہاری زندگی کی. اوفو, کیا زبردست پوائنٹ. کسی بھی حال میں فرض نماز مت چھوڑنا. باپ بیمار ہے, مسجد میں اذان ہو رہی ہے, اب اذان ہوگی, اس کے 15 منٹ کے بعد جماعت ہوگی. باپ میرا سیریس ہے, جلدی سے فون کرو, ایمبولینس بلاؤ, یا جب تک گاڑی نکل رہی ہے تب تک وضو بناؤ اور اپنے گھر میں فرض ہی فرض پڑھ لو 4 رکعت ظہر, اور جلدی سے اپنے باپ کو لے کر پہنچو ہاسپٹل کے اندر. یہاں سنتیں چھوڑ دو. کیوں؟ کیونکہ اس وقت باپ کی حالت دوسری ہے, لیکن فرض نماز تمہیں ادھر بھی نہیں چھوڑنا ہے. لہٰذا جلدی سے وضو بناؤ. اب مسجد میں مت جاؤ, مسجد میں جاؤ گے 15 منٹ انتظار کرو گے, پھر امام صاحب پتہ نہیں کتنی لمبی نماز پڑھائیں. جلدی سے وضو بناؤ گھر پہ اور 4 رکعت ظہر کی پڑھو اور چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ لو, انا اعطیناک الکوثر, قل هو اللہ احد اللہ الصمد, اور جلدی سے سلام پھیرو اور اپنے باپ کو, اپنے بیٹے کو, اپنی بیوی کو لے کے ہاسپٹل پہنچو. ہاسپٹل میں بھرتی کر لو, آئی سی یو میں بھرتی ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے, ادھر بھی جلدی سے
से वुजू बनाओ, असर की नमाज पढ़ लो। और अगर देख रहे हो कि बाप ज्यादा सीरियस, माँ ज्यादा सीरियस, तो जल्दी से 4 जोहर पढ़ लो, 4 उसी के साथ असर पढ़ लो और जल्दी से लेके चलो, क्योंकि इस वक्त आपकी कंडीशन दूसरी है, बेटे की कंडीशन दूसरी है मेरे भाइयों। लेकिन नमाज आपको इस कंडीशन में भी पढ़नी है, छोड़नी नहीं है। हालत तंदुरुस्ती में और अच्छी खासी हालत में छोड़ देने वालों, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो। कहते हो मौलाना साहब रोजी नहीं आ रही, रोजी आएगी कैसे? रोजी की दुआ तो अल्लाह ने नमाज में बताई है। जब एक सजदा करके उठते हो और दूसरे सजदे में जाते हो तो सजदे, दोनों सजदों के दरमियान बैठकर जो दुआ पढ़ते हो मेरे भाइयों, सबसे अफजल और सबसे अच्छी दुआ तो मुस्लिम शरीफ की हदीस की ये है, रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। लेकिन मेरे भाइयों, अबू दाऊद और सुनन नसई की दीगर दूसरी रिवायतों में ये दुआ भी आई है कि बैन सजदतैन, सजदों के दरमियान जो दुआ पढ़ी जाती है वो है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। देखिए सजदे में जो दुआ पढ़ी जा रही है उसमें आप रिज़्क़ भी मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, अल्लाह मुझे रिज़्क़ हलाल दे। आपने ज़ोहर की 10 रकातें पढ़ी, 10 बार आपने कहा वरज़ुक़नी। आपने फजर की 4 रकातें पढ़ी, 2 सुन्नत 2 फर्ज, आपने 4 मरतबा कहा वरज़ुक़नी, अल्लाह मुझे रिज़्क़ हलाल दे। आपने असर की, अगर मस्जिद में पहले पहुंच गए तो 4 सुन्नत और 4 असर फर्ज पढ़ ली तो 8 रकातें पढ़ी, 8 मरतबा आपने कहा वरज़ुक़नी। मगरिब में 5 मरतबा आपने कहा वरज़ुक़नी। इशाम में कम से कम 7 रकातें हैं, 4 फर्ज 2 सुन्नत और 1 वित्र, आपने 7 मरतबा कहा वरज़ुक़नी। गौर करो, जो इतनी बार अल्लाह से रिज़्क़ मांगेगा, रोजी मांगेगा, अल्लाह उसको मायूस करेगा, अल्लाह उसको निराश करेगा, अल्लाह उसको नाउम्मीद लौटाएगा? नहीं। तो आपको रिज़्क़ हलाल मांगने की दुआ अल्लाह ने बताई है और वो है नमाज। नमाज ही नहीं पढ़ोगे, अल्लाह से मांगोगे ही नहीं तो अल्लाह क्यों देने लगा तुम्हें? और देगा भी तो ऐसे ही देगा। 5,000 कमाया, घर पे आए, बेटा बीमार, डॉक्टर ने कह दिया आईसीयू में रखा जाएगा, खर्च करो 50,000। कमाया 10,000, घुस गया 50,000। क्यों? अल्लाह ने कहा वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, तुम मेरे जिक्र से एराज़ करोगे हम तुम्हारी रोजी को तंग कर देंगे। जिक्र से एराज़ करना, आज एक दिल चाहता कि तुमको एक कीमती बात बता दूं, सुनिए। एराज़ करना किसे कहते हैं? यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो नमाज छोड़ते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, या जुमे पढ़ते हैं, 8 दिन मस्जिद में नहीं आते हैं, 7 दिन गायब। उनके बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, वो जाने, उनका रब जाने, उनको क्या अजाब होगा क्या नहीं, वो अल्लाह जाने, उनका रब जाने और आप जाने। मैं उनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन टाइम पे टाइम, नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन टाल मटोल कर। अजान हो रही है, 5 कस्टमर रह गए हैं, इनको निपटा दूं तब जाऊंगा। जल्दी जल्दी आपने उनको सौदा दी दुकान से, जब तक बंद करके जा रहे हैं पता चला जमात हो चुकी है। हम डॉक्टर हैं, हमारे पास मरीज आया हुआ है बुखार का और जुकाम की दवा लेने के लिए, और अजान की आवाज़ आ गई, हमने सोचा 2 मरीजों को दवा दे दो उसके बाद जा रहा हूँ। जब तक 2 मरीजों को हम दवा दे रहे हैं और जब तक हम मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं जमात हो गई। ये है नमाज से एराज़। पढ़ तो रहे हैं आप लेकिन जमात को आपने तर्क कर दिया और जमात छोड़ दी, ये है नमाज से एराज़। अल्लाह ने कहा वमन अअरज़ अन ज़िक्री, जो मेरे जिक्र से, जो नमाज से एराज़ करेगा, रूगर्दानी करेगा, हम उसकी रोजी को फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, उसकी रोजी तंग कर दी जाएगी। बंद नहीं कहा अल्लाह ने, ये नहीं कहा रोजी बंद कर देंगे, तंग कर देंगे। तंग का मतलब या तो बहुत मुश्किल से उसको रोजी रोटी मिलेगी या बहुत आसानी से मिलेगी लेकिन रुकेगी नहीं उसके पास। आज कितने लोग हैं ऐसे, मौलाना साहब बहुत कमाता हूं लेकिन बरकत नहीं हो रही है, मौलाना साहब 1 लाख रुपया महीना कमाता हूं लेकिन रुकता नहीं है, कभी इसको कैंसर, कभी उसको टीबी, कभी इसको बीमारी, बीमारियों ने घेर लिया, लगता है कोई जादू टोना कर रहा है। अरे अल्लाह के बंदे, एराज़ को समझ ले। एराज़ किसको कहते हैं? वमन अअरज़ अन ज़िक्री, जो मेरे जिक्र से, नमाज से एराज़ करेगा। बच्चा रो रहा है, माँ टीवी पे सीरियल देख रही, रिमोट उसके हाथ में, सास भी कभी बहू थी, बीवी माँ उस बच्चे की माँ देख रही, सास भी कभी बहू थी, नाटक, चिप्स खाती जा रही, चाय पीती जा रही है और नाटक देखती जा रही है, ड्रामा। इधर बच्चा रो रहा है, माँ जानती है कि बच्चा
دودھ کی وجہ سے رو رہا ہے، لیکن سوچ رہی ہے نہیں 10 منٹ کا ڈرامہ رہ گیا، 10 منٹ اور دیکھ لوں. بچہ رو رہا ہے لیکن سیریل دیکھنے میں لگی ہوئی ہے. کیا کہا جائے گا؟ ماں نے بچے سے اعراض کیا. جب سیریل ختم ہو گیا ماں نے بچے کو اٹھایا اور دودھ پلایا. دیکھیے دودھ پلا رہی ہے لیکن پھر بھی اس نے اپنے بچے سے اعراض کیا، روگردانی کی اپنے بچے کے ساتھ. اس کو کہا جاتا ہے اعراض کرنا. آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن مریضوں کو پورا دیکھنے کے بعد آ رہا جماعت ختم ہو گئی. نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن دکان کے سارے کسٹمر کو نپٹا کے آ رہا ہے، جماعت ختم ہو گئی. اس کو کہا جاتا ہے اعراض کرنا. ماں دودھ تو پلا رہی ہے لیکن سیریل دیکھنے کے بعد آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اپنی دکانداری پوری کرنے کے بعد تو آپ نے اللہ کے لیے چھوڑا کیا ہے؟ آپ نے اللہ کے لیے چھوڑا کیا ہے؟ قربانی کیا دی ہے؟ قربانی تو یہ تھی، آواز آئی حی علی الصلاۃ اور سامنے والا 10,000 روپے کا کسٹمر ہے. آپ کہہ دو کہ جا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اگر نماز نہیں پڑھوں گا میں نماز کے بعد ہی تمہیں دوں گا، جاؤ نماز پڑھ دو اس کے بعد آنا. حی علی الصلاۃ کی آواز سنتے ہی مسجد کی طرف چلے جاؤ. وہ کہنے لگا کہ میں 10,000 روپے کا سامان لینے آیا. آپ نے کہا 10,000 روپے کی پرواہ نہیں ہے، رزاق وہ ہے، روزی روٹی دینے والا وہ ہے. روزی روٹی دینے والی تیری ذات نہیں اللہ کی ذات ہے. آپ نے 10,000 کے کسٹمر کو ٹھکرا دیا اور آپ مسجد میں نماز پڑھنے چلے گئے. یہ ہے نماز. لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، کبھی بھی کسی بھی حال میں قصدن اور جان بوجھ کر تم فرض نماز کو ترک مت کرنا. جو فرض نماز کو جان بوجھ کر ترک کر دیتا ہے، فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی ذمہ داری اس کی اوپر سے اڑ جاتی ہے. اپنے آپ پر غور کرو کہ کتنے % مسلمان ہو، اسلام میں داخل ہو یا نہیں، ایسا کرتے ہو یا نہیں. اب تو بڑا مشکل ہو جائے گا. اکثر لوگ ہمارے بھائی یہاں بیٹری والا رکشہ چلاتے ہیں بیچارے، اب پیسنجر کو لے کے جا رہے ہیں رکشے پہ، اذان کی آواز آئی حی علی الصلاۃ، اس کو وہیں رکشہ روکنا پڑے گا، فوراً مسجد میں بھاگنا پڑے گا. مولانا صاحب کیا کریں؟ ہاں سن لو، علماء کی موجودگی میں فتویٰ آپ کے سامنے دے رہا ہوں اور یہ فتویٰ میرا نہیں، عبداللہ ابن باز کا فتویٰ ہے، شیخ صالح العثیمین کا فتویٰ ہے. اور فتویٰ یہ ہے کہ ہر وہ نوکری، ہر وہ بزنس، ہر وہ کاروبار حرام ہے اسلام کے اندر جس کاروبار کی وجہ سے اور جس بزنس کی وجہ سے آپ کی نماز چھوٹ رہی ہو. اسلام میں اس کاروبار کو حرمت حرام قرار دیا گیا ہے. ایسے کاروبار کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے جس کاروبار کی وجہ سے آپ کی نماز ترک ہو رہی ہے. نماز ہی نہیں تو پھر مسلمان کس بات کا؟ نماز ہی نہیں تو پھر اسلام کا ماننے والا کس بات کا؟ تو میرے پیارے ساتھیوں، ہم بہت بے باک ہیں اپنے انداز میں. میں نے کہہ دیا ہر وہ بزنس، ہر وہ کاروبار، ہر وہ نوکری، چاہے وہ بینک کی نوکری ہو، چاہے وہ سرکاری جاب ہو یا پرائیویٹ جاب ہو. مولانا صاحب میرا مالک بہت بدماش ہے، ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. چھوڑ دو، رزاق اللہ تعالیٰ ہے، وہ پرائیویٹ کمپنی کا مالک روزی دینے والا نہیں ہے. اللہ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو 100 دروازے کھولتا ہے. میرے بھائیوں، اس عقیدے کے ساتھ نماز پڑھیے اور اس توحید کے ساتھ نماز پڑھیے. اور چوتھی چیز اور بتاؤں گا میرے بھائیوں، 10 چیزوں پہ ہم نہیں چل پائیں گے. چوتھی اور آخری چیز میں اس لیے بتاؤں گا کیونکہ آج ہماری نوجوان نسل اس کی طرف بھاگ رہی ہے، اس لیے یہ بھی سن لو. وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، اور اے معاذ کبھی کسی بھی کنڈیشن میں شراب مت پینا، اس لیے کہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے. شراب مت پینا ویسے ہی حرام ہو گئی، لیکن شراب کا نقصان کیا بتایا؟ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، ہر بیماری، ہر برائی کی جڑ ہے. یعنی آپ شراب پیئیں گے تو کوئی بھی گناہ کر سکتے ہیں. شراب پی کے آدمی گھر میں آیا، ماں نے ڈانٹتے ہوئے کہا اچھا تو شراب پی کے آیا کمینے، بے غیرت، شراب پی کے آیا. ہٹ تیری ماں کا، تیری اپنی ماں کو ہی ماں بہن کی گالی دے رہا ہے، اپنی بہن کو ہی گالی دے رہا ہے، اپنی بیٹی کو گالی دے رہا ہے. اس سے بڑا کمینہ اور اس سے بڑا رذیل انسان کون ہو سکتا ہے جو شراب کے نشے میں آ کر اپنی ماں کو گالی دے، اپنے ہی باپ کو گالی دے، اپنی بہن کو اور اپنی بیٹی کو گالی دے، اپنے بھائی کو گالی دے. اس سے بڑا کمینہ انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ میں نے خود دلی کے اندر دیکھا ہے، نالی میں پڑا، بیچ سڑک پہ پڑا، پولیس والے لاٹھی مار کے ہٹا رہے، ارے یہاں منتری کی گاڑی جانے والی کمینہ، ہٹ ہٹ ہٹ. تو ہنستے ہوئے کہتا کون منتری؟ اودھی مودی سب میرے باپ کے نوکر ہیں. شراب کے نشے میں
पुलिस वाले कहे कमीने ये तो हमारी ड्यूटी नौकरी हटवाएगा, हट हट, उसको डंडे मार रहे। तो कौन गुजर रहा? का मंत्री आ रहे हैं, हट यहाँ से। तो कौन मंत्री? मोदी मोदी सब मेरे बाप के नौकर हैं। शराबी की नज़र में कोई किसी की हैसियत नहीं होती, बड़ी से बड़ी शख्सियत भी उसके सामने जीरो होती है। क्यों? क्योंकि उसने जो चीज़ पी है उसने उसकी अकल को ख़राब कर दिया, उसकी अकल को ढांप लिया, इसलिए उसकी नज़र में बड़ी से बड़ी शख्सियत भी कुछ नहीं होती है। जब शराब हराम नहीं हुई थी, जब शराब हराम नहीं हुई थी तो नबी के चचा हजरत हमजा ने शराब पी ली थी, और एक गाना गाने वाली के गाने के जोश में आकर उसने कहा अला या हमजा लिशुर्फिन नवा, आए हमजा तू तो मोटी ऊंटनियों के लिए है। हजरत अली की ऊंटनी वहीं पर चर रही थी, चारा घास खा रही थी। हजरत हमजा को जोश में चढ़ा दिया कि ये ऊंटनी का कलेजा हमें मिल जाए तो कितना अच्छा। और गाने वाली थी और हमजा शराब के नशे में थे, उठाई तलवार, खंजर ऊंटनी का पेट चाक किया और कलेजा निकाल के लाए, उसको दे दिया, ले। हजरत अली आए, कहा ये तुमने क्या किया? मेरी ऊंटनी। कहा जा हट यहाँ से, जा। शराब के नशे में हजरत अली को भगा दिया। हजरत अली ने अल्लाह के नबी से शिकायत की, अल्लाह के रसूल उनके साथ आए, और जब वो आए कहा चचा ये क्या कर दिया तुमने? अली की ऊंटनी को खंजर मार के मार डाला, उसका कलेजा निकाल लिया। हजरत हमजा शराब के नशे में थे, बुखारी की रिवायत, हजरत हमजा शराब के नशे में अल्लाह के रसूल से कह रहे चल हट, तू तो मेरे बाप का नौकर है, तू तो मेरे बाप का गुलाम है। मेरे भाइयों, शराब के नशे में जब एक शख्स मोहम्मद रसूलुल्लाह को ऐसा कह सकता है तो इसका मतलब यह है कि शराब छोटे और बड़े की तमीज को भुला देती है। शराब इंसान के अंदर से इज्जत, रिस्पेक्ट और अदब को खींच लेती है। इसलिए नौजवानों, शराब जैसी मनहूस चीज को अपने मुआशरे से दूर रखिए, अपने समाज से दूर रखिए। आपको मालूम एक सुनन नसई का वाक़या सुनाकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा। मेरे भाइयों जरा सुनिएगा सुनन नसई की रिवायत। एक औरत बेवा थी उस जमाने में, पुराने जमाने की बात। हजरत उस्मान इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि एक औरत का शौहर मर गया। औरत बड़ी खूबसूरत थी, उसकी नौकरानी को, लौंडी को उसकी बदजनी के बारे में मालूम था। वो नौजवान लड़कों को तलाश करती रहती थी और अपना इरादा जाहिर करके उनसे गलत काम करवाती थी। एक दिन नौकरानी ने बताया कि एक नौजवान है, बड़ा नेक है, नमाजी है, बहुत बड़ी इबादत गुजार है, बहुत शरीफ है, लेकिन बड़ा खूबसूरत है। कहा कि उसको बुला कर लाओ। नेक आदमी, बहुत नेक इबादत गुजार आदमी। इसकी नौकरानी ने कहा कि मेरी मालिकन तुमको बुला रही हैं, तुमसे कुछ कपड़ा खरीदना चाहती हैं, क्योंकि वो कपड़ा बेचा करते थे, अपने सर पर गठरी लाद कर कपड़ा बेचते थे। तो उन्होंने सोचा चलो कपड़ा खरीदेगी, हम दे देंगे। वो उसके साथ चले गए। नौकरानी उनको लेकर दरवाज़ा खोलती है, अंदर जाती है, दरवाज़ा बंद हो जाता है, दूसरे दरवाजे के अंदर ले जाती है। जैसे ही अंदर घुसते दरवाज़ा बंद हो जाता है। ये हजरत कह रहे हैं साहब कहाँ लेके जा रही हो? कहा कि बस एक दरवाज़ा और है। वो और अंदर ले गई, दरवाज़ा बंद, सामने वही बेवा औरत बैठी हुई है जिसका शौहर मर चुका है। उसने अपनी नौकरानी को इशारा करके कहा कि तुम जाओ, और उनसे कहने लगी कपड़ा दिखाओ। और जैसे ही कपड़ा दिखाया, कहा ये कपड़ा, ये कपड़ा। वो करीब आती गई और आते आते कहने लगी उदनु मिन्नी, मेरे करीब आइए और मेरे साथ हम बिस्तरी कीजिए, मेरे साथ गलत काम कीजिए। इन्होंने कहा अरे हटो, तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। ये भागने लगे। उन्होंने कहा भागने का कोई रास्ता नहीं, चारों तरफ से दरवाजे बंद हो चुके हैं। कहा कि तुम डरो, अल्लाह के अजाब से डराया, लेकिन उस औरत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा कि तुम मेरे साथ ये काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? कहा कि नहीं करूंगा। कहा इधर अंदर आओ। उसे एक और दरवाजे के अंदर ले गई। क्या देखती है कि एक लकड़ी की टेबल रखी हुई है। उस लकड़ी की टेबल पर एक खूबसूरत छोटा बच्चा, जिसकी उम्र 5-6 साल रही होगी, खूबसूरत बच्चा बैठा हुआ है। और उसी टेबल पर एक शराब की बोतल रखी हुई है। वहीं पर जाकर ये औरत बैठ गई। इसने कहा कि देखो तुम बड़े नेक हो, शरीफ इंसान हो, मेरे चीखने की देर है, मेरे चिल्लाने की देर है, चारों तरफ से तुम घेर लिए जाओगे और मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि इस आदमी ने मेरी इज्जत को छलनी छलनी कर दिया। बस तुम्हारा हाल क्या होगा? तुम्हारी शराफत नीलाम हो जाएगी और लोग कहेंगे अच्छा दिन में इबादत और हाल ये है, अल्लाह की इबादत भी करते हो और औरतों के साथ ये गलत काम भी। तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा, अर्थी निकल जाएगी। चलो 3 ऑप्शन देती हूं मैं तुम्हें, इन तीनों में से कोई एक काम तुम्हें करना पड़ेगा, इसके बगैर मैं नहीं छोड़ूंगी। सुनन नसई की रिवायत। अल्लाह, हजरत उस्मान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उस औरत ने 3 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन, आए हजरत जी
میرے ساتھ زنا کرو، آؤ میں تیار ہوں تمہارے ساتھ غلط کام کرنے کے لیے۔ کہا نہیں، دوسرا آپشن بتاؤ۔ کہا دوسرا آپشن یہ ہے کہ اس بچے کو قتل کرو، یہ چھری رکھی ہوئی ہے، اس کو مارو۔ کہا نہیں، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو کہا پھر شراب پیو، یہ پوری بوتل جو رکھی ہوئی ہے اس کو پی لو اور جاؤ، میں تمہیں جانے دوں گی، 3 کام میں سے کوئی ایک کام تمہیں کرنا ہے۔ انہوں نے نظر آسمان پہ ڈالی، کہا اللہ، زنا کرنا بھی حرام، قتل کرنا اس سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ قتل۔ اس بچے نے میرا کیا بگاڑا جو اس کو میں ماروں؟ قتل نہیں کر سکتا۔ اس سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ یہ عورت مجھے برے کام کے لیے اکسا رہی ہے کہ برا کام کر لو، میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، میں قتل بھی نہیں کر سکتا اور یہ بھی نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ مکالمہ کروں۔ ان دونوں سے شراب پینا تو چھوٹا گناہ ہے، چلو یہی پی لیتا ہوں کیونکہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور جان بچانا بھی ضروری ہے، تو چلو حرام چیز پی لیتا ہوں۔ یہ زنا تو نہیں ہے، یہ کم سے کم قتل تو نہیں ہے، کسی کو بے قصور تو نہیں مار رہا ہوں اور اس کی عزت سے کھلواڑ تو نہیں کر رہا ہوں۔ اے اللہ، میرے جرم کو معاف کر دینا۔ اس نے یہ کہہ کر شراب کی بوتل اٹھائی اور پوری کی پوری بوتل وہ شراب کی پی جاتا ہے۔ اس عورت نے کہا رکو، ابھی چلے جانا۔ تھوڑی دیر روکا، شراب نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا، اور جب شراب پینے کے بعد اس کی عقل ختم ہو گئی اور چلی گئی اور یہ نشے میں دھت ہو گیا، تو اس کے ہاتھ میں چھری تھی، کہا اس بچے کو قتل کرو۔ اس نے شراب کے نشے میں آ کر اس بچے کو قتل بھی کر ڈالا، اس بچے کو مار بھی ڈالا۔ پھر اس عورت نے ہاتھ پکڑ کے اس کو اپنے اوپر سوار کیا، اپنے کپڑے بھی اتارے اور اس کے بھی کپڑے اتارے، اور شراب کے نشے میں اس آدمی نے اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا، اس کے ساتھ جو کام نہیں کرنا تھا وہ کر لیا۔ میرے بھائیوں، پھر وہاں سے یہ بچا اور آیا، مایوس رہا پوری زندگی۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا آپ سے کہ میرے بھائیوں کہ کہاں تو ایک گناہ کروایا جا رہا تھا، لیکن شراب کے بعد وہ 3 گناہ کر بیٹھا۔ یعنی شراب پینے کے بعد وہ قتل بھی کر بیٹھا اور شراب پینے کے بعد وہ زنا بھی کر بیٹھا۔ شراب تو پی ہی پی تھی، یعنی شراب نے اس سے سارے گناہ کروا دیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، شراب ہی ہر برائی کی جڑ ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ شراب کو چھوڑنا پڑے گا، نماز پابندی سے پڑھنا پڑے گی، اور آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ نماز کے لیے ہم اپنے رب کے لیے کیا کیا چیزیں چھوڑ رہے ہیں۔ آپ کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا پڑے گی، آپ کو شرک سے بچنا پڑے گا، آپ کو اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا پڑے گا، یتیموں کو دیکھنا پڑے گا۔